السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر ہمارے اس سلسلے آؤ سنتیں سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، آؤ سنتیں سیکھے کے اس 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کو قربانی کرنے کی سنتیں، مستحبات اور آداب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس کے بعد آنے والا ہر نیا ایپیسوڈ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ محترم ناظرین، قربانی کرنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے بھی قربانی کی۔ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، اور جو یہ واجب کو ادا کرتا ہے گویا اس نے سنت ابراہیمی علیہ السلام اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا۔ آئیے قربانی کرنے کی کچھ سنتیں، مستحبات اور آداب سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج یعنی بقرہ عید کے دن کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی عید کی نماز کو ادا کرے پھر قربانی کرے۔ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہترین سینگ والا مینڈا جو چت کبرا یعنی سفید اور کالے رنگ والا ہو، جو خصی کیا ہوا ہو، کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لی جائے، جانور کے سامنے نہ کی جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح جانتا ہو، ورنہ اور کو ذبح کرنے کا حکم دے مگر اپنی قربانی کے پاس حاضر رہے۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کرے، اور ایک کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کرے۔ جانور گرانے سے پہلے ہی اسے قبلہ رو کرے، بعد میں نہ گھسیٹے، اور سنت طریقے کے مطابق دعا وغیرہ پڑھ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد میں قربانی کرنے والوں کا نام لے۔ قربانی کرنے کی دعا اور اس کے طریقے کا ویڈیو آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، وہاں آپ دیکھ لیں، بلکہ آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس کے قربانی کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ سب آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ ذبح اس طرح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائے یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائے، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے موہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ سب بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء اور غرباء کے لیے، ایک حصہ دوست اور احباب کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور سارا صدقہ کرنا بھی جائز ہے، اور سارا گھر کے لیے رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا، جانور پر لگایا ہوا کپڑا، رسی، اس کے گلے کا ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔
چمڑے کو خود کے استعمال میں لا سکتا ہے مگر بیچ نہیں سکتا، بیچا تو وہ رقم صدقہ کر دے، اور نہ ہی ذبح کرنے والے کو چمڑا اجرت میں دے سکتا ہے کہ یہ بھی بیچنا ہی ہوا۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گنہگار امت پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس موقع پر بھی ہم امتیوں کو یاد کیا۔ بہرحال اگر ہم بھی استطاعت رکھتے ہو تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے، اور ساتھ ہی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ایک قربانی کرے تو بہت ہی بہتر۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ایک اپنی جانب سے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یوں 2 مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ محترم ناظرین، سنتوں کو گھر گھر عام کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی سنت کی معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔